جلال الدین اکبر کے نال ہندو نے محبت کیوں اور اورنگزیب کو نفرت کیوں یہ صاف ظاہر ہے کہ جلال الدین اکبر کے مزاج میں وہ کردار میں کچھ ایسا خوبیاں موجود سن جہاں ہندو نے پسند کی اور اورنگزیب کے مزاج میں کچھ ایسی وہی فطرت سی کہ ہندو نے انہیں پسند نہیں کیتا۔ جلال الدین اکبر نے ہندو کیوں پسند کر گیا؟ میں چاہیے کچھ بات کی خدمت کی طرح کہ کیوں ہندو نے اکبر اور تمہیں یاد ہوئے گا کہ ہندوستان والے ایک فلم بنائی تھی مغل اعظم۔ مغل اعظم فلم جلال الدین اکبر ہوتے تھے اور انہوں کیا جانتا مغل اعظم کہ جلال الدین اکبر نالے اکبر تو نالے اعظم مغل اعظم اور انگریز مورخ جو ہے وہ بھی اکبر کو پسند کرتا ہے۔ انگریز کو بھی اکبر کا محبت ہے اور انگریز نے انہیں ٹائٹل دیتا تھا گریٹ اکبر کا گریٹ عظیم اکبر۔ آخر کی وجہ کہ ہندو نے بھی اکبر پسند ہے اور انگریز نے بھی اکبر پسند ہے، کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی نا۔ پہلی وجہ سنو جلال الدین اکبر نے ہندو اور انگریز نے کیوں پسند کیتا ہے؟ پہلی وجہ خاندان مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر کو لے کے بہادر شاہ ظفر تک مغلیہ خاندان کے جتنے بادشاہ گزرے نے اور جتنے شہزادے گزرے نے انہوں نے تصویریں دیکھو، انہوں نے تصویریں دیکھو تو ہر مغل بادشاہ کے چہرے پہ سنت رسول داڑھی نظر آئے ہیں۔ ہر بادشاہ کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت۔ ظہیر الدین بابر کے چہرے پہ سنت رسول داڑھی، نصیر الدین ہمایوں کے چہرے پہ داڑھی، شاہ جہان بادشاہ کے چہرے پہ سنت رسول، جہانگیر کے چہرے پہ سنت رسول، بہادر شاہ ظفر کے چہرے پہ سنت رسول اور ہمایوں کے دوران جو ایک بادشاہ خاندان سوریہ کا شیر شاہ سوری آیا سی، شیر شاہ سوری کی تصویر دیکھو تو ان کے چہرے پہ سنت رسول۔ ہر بادشاہ کے چہرے پہ محمد الرسول اللہ کی سنت نظر آئے۔ البتہ جلال الدین اکبر ایک ایسا بادشاہ ہے جہاں چہرے پہ محمد الرسول اللہ کی سنت نظر نہیں، کلین شیر۔ اور تھی حیران ہو گے کہ انگریز کے بر صغیر بھی جان تو پہلے انگریز نے 200 سال راج کیتا ہے اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں انگریز نے نفوذ کیتا ہے ہندوستان میں، اور اکبر جلال الدین اکبر انگریز کے آن تو پہلے ہندوستان کا بادشاہ۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریز کی تہذیب کا شخصیت تھے، انگریز کے آن تو پہلے جلال الدین اکبر ہندوستان کے بادشاہ سی۔ سانو ہر بادشاہ کے چہرے پہ محمد کی سنت نظر آتی ہے، جلال الدین اکبر کے چہرے پہ سنت محمد نہیں۔ پہلی تو پسندیدگی یہ ہے کہ مغلیہ خاندان کا جہاں بادشاہ دیکھو انہوں دیکھ کے محمد کی سنت نظر آتی ہے، لیکن جلال الدین اکبر کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت نہیں۔ ہندو کی پسند کی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ انگریز اور ہندو کیوں پسند کرتے ہیں اکبر کہ جلال الدین اکبر دین کے معاملے میں، ناموس رسول کے معاملے میں بے حفظ بادشاہ سی۔ یہ دل میں رسول اللہ کا کوئی احترام نہیں، رسول اللہ کا قتل کوئی احترام نہیں سی۔ جلال الدین اکبر کو انگریز تبصرہ کیا کرتے کہ لبرل سی، آزاد منش بادشاہ، لبرل اور جدید زبان جنہوں کہا جاتا ہے سیکولر، لا مدد فیل، سیکولر مائنڈیڈ، لبرل بادشاہ جہاں دل وچ دین دی حمیت نہ ہو
جڑا رسول کے معاملے میں خیرت نہ رکھے، جڑا اپنے مذہب کا پاس نہ کرے، انگریز نو کہندا لبرل لبرل آزاد منش، انگریز اس مسلمان نو پسند کرے گا جڑا بے غیرت مسلمان ہو، جہے دل وچ محمد مصطفیٰ دی حیا نہیں، جہے دل وچ اسلام دی حیا نہیں۔ جلال الدین اکبر دے دل وچ بد نصیبی یہ سی کہ محمد مصطفیٰ دی قدر و قیمت موجود نہیں سی، اور یہ مقابلے میں دوسرے بادشاہ مغلیہ خاندان دے انہوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کا احترام موجود، چنانچہ تاریخ دستی ہے کہ جلال الدین اکبر کے دربار میں انگریز وفد آتے سن، عیسائی وفود آتے سن، اور جلال الدین اکبر کہنا سی کہ آزادانہ گفتگو کی اجازت ہے، میرے دربار میں علمی مباحثے کرو، آزادانہ گفتگو کرو۔ اور کئی مرتبہ انگریز وفود وفداں دے علماء نے، انگریز پادریاں نے جلال الدین اکبر کی موجودگی میں سارے آقا مولا سے تنقید کی، حضور سے تنقید کی گئی اکبر کے دربار میں، اور اکبر اتنا بے حس مسلم بادشاہ سی کہ انہوں رسول کریم کی غیرت کا احساس نہ ہوا، انہیں اپنے دربار میں کھلی اجازت دیتی سی کہ مذہب اتنے ہر قسم کی گفتگو کی اجازت ہے، وہ دربار میں کوئی پابندی نہیں سی کہ رسول اللہ کا احترام کیا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جنہوں ہندو پسند کرے گا، جنہوں انگریز پسند کرے گا، لیکن محمد کا غلام پسند نہیں کرے گا۔ ایک وجہ یہ بھی سی جلال الدین اکبر کی پسندیدگی کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اکبر اسلام کے مضبوط نہیں تھے، جلال الدین اکبر اسلام سے مضبوط نہیں سی، بلکہ بعض روایات ایسا ملتی ہیں کہ جلال الدین اکبر کے آتش پرستہ اور مظاہر پرستہ کے اخلاق سن، اور اکبر سورج کی پوجا کرتا سی، سورج کی پرستش کرتا سی، اور سورج کا 1000 نام انہیں زبانی یاد رکھا سی، کہ 3 سال کا سی کہ سورج کے نام پکار کے سورج کی عبادت کرتا سی۔ ایک ایسی چیز ہے جنہیں ہندو پسند کرے گا، محمد کا غلام پسند نہیں کرے گا۔ یہ پسندیدگی کی وجہ کہ جلال الدین اکبر اسلام کے مضبوطی نال کاربند نہیں سی۔ ہوں بھی تھی دیکھ لو، جدید دور میں بھی دیکھ لو، انگریز کی ذہنیت اور ہندو کی ذہنیت، ہندو اس مسلمان کو پسند نہیں کرے گا جڑا مسلمان محمد کی غلامی میں مضبوط ہوئے گا۔ انگریز اس مسلمان کو نفرت کرتا ہے جڑا مسلمان اسلام کے کاربند ہے۔ عجیب و غریب نام رکھے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست مسلمان، رجت پسند مسلمان، فنڈامنٹلسٹ، لکیر دے فقیر لوگ، اور جڑے بےحودہ قسم دے آزاد منس مسلمان نے جڑے معاذ اللہ خاتم پتھان اسلام پہ بھی تبصرہ کرنے لگے، حدود و قیود کا پاس نہیں رکھتے، انگریز انہوں نے خطابات کے نال نوازتے ہیں۔ جلال الدین اکبر میں تمام جراثیم موجود سن جنہوں نے ہندو نو خوش کیتا تے انگریز نو خوش کیتا، لیکن محمد مصطفیٰ نو تے گنبد خضرا والے نے ناراض۔ جلال الدین اکبر کی بے راغبی اور جلال الدین اکبر کی اس آزاد طبیعت نے پھر ایک ایسا دل کھلایا کہ بر صغیر میں اکبر ایسی نہج پہ چلیا، ایسی روش پہ چلیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں واسطے ایمان بچانا مشکل ہو گیا، اور کئی غیرت مند مسلمان اپنے ایمان کی تحفظ کی خاطر ہندوستان میں ہجرت کر کے مکے کے مدینے کی طرف چلے گئے کہ ہندوستان میں سارا ایمان مضبوط نہیں، لوگ اپنے گھر بار چھڑ دیتے کہ ہندوستان میں تو ہجرت کی ایس مشکل وقت میں جب ہندوستان میں اسلام کا مستقبل محدود ہو گیا
اور جب اہل نظر مسلمانوں نے ہجرت کرنی شروع کر دیتی اور کئی علماء نے خاموشی میں آفیت سمجھی، اللہ تعالیٰ نے جس جڑے نے محمد کے دین کا پشت پناہ بنا کے اٹھایا اور جنہیں اسلام نے سہارا دیتا اور بر صغیر کے مسلمانوں میں جو حیات طاقت پیدا کی تھی وہ حضرت مجدد انصار شیخ احمد سفندی رحمت اللہ تعالیٰ نے جلال الدین، اچھا سجنا گل ہے جوڑ وڈا سی نا، جوڑ سی وڈا اسی اکبر جلال الدین اکبر، اور اتنے باجبروت بادشاہ کے مقابلے میں جنہیں مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا بلند کیتا اور اکبر کی طاقتی طاقت کے سامنے ڈنکے کی چوٹ محمد کی شریعت کا اعلان کیتا، اسی اکبر تو پھر دل والے جب مجدد کے کارنامے دیکھے ہونا کیا یہ اکبر ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے والا چھوٹا نہیں آسم، یہ آسم ہے۔ اور جلال الدین اکبر ہے اور وہ مجدد آسم ہے۔ جلال الدین اکبر کے نام ٹکر لے کے تو اکبر کے پتر جہانگیر کا مقابلہ کر کے پوری زندگی مجدد پاک نے ان اکیواں بادشاہوں کے خلاف زیر زمین تحریک بھی چلائی اور عالم نام میدان عمل میں بھی نکلے کہ قید و بند دیا صعوبتیں برداشت کی کہ جیلیں کٹیاں، نتیجتاً خدا تعالیٰ نے مجدد نے فتح عطا فرمائی اور جلال الدین اکبر کی حضریات کا خاتمہ کر کے شرع محمدی کا دوبارہ نفوذ کیتا۔ ہندوستان میں محمد کے دین کا جھنڈا جب لہرایا تو امت نے آخیا وہ اکبر ہے کہ یہ اعظم، یہ مجدد اعظم۔ یہ کمال میرے دوستوں اکبر کی جی آزاد منس طبیعت سی وہ چند تاریخ موجود ہے جڑے تماشے اکبر نے کیتے سن صرف اپنی کرسی کی خاطر۔ یہ اکبر نے جو بھی تماشا لگایا سی صرف اپنا اقتدار مضبوط کرنے کہ میں ایسا قانون بناوا ہندوستان میں میرے کو ہندو بھی خوش ہو جائے کہ بے شمیر مسلمان بھی راضی ہو جان تو میرے سے عیسائی بھی خوش ہو جان کہ ہندوستان میں یکجہتی پیدا ہو جائے کہ ایکتا پیدا ہو جائے کہ ہندوستان کی قوم متحد ہو جائے جہاں نتیجے میں عظیم ہندوستان اور کوئی صوبہ میرے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اکبر نے جڑا قانون بنایا پورے ہندوستان میں خوش کرنے لئی، اس قانون نے انگریزوں کو راضی کر دیتا، اس قانون نے ہندوؤں کو خوش کر دیتا، لیکن محمد کے غلامہ کا دل زخمی کر کے پہلا تماشا دیکھو۔ سب سے پہلی جڑی اس نے غلط حرکت کی تھی انہیں اسلام کے کلمے میں ترمیم کر دیتی۔ اکبر کلمہ توحید جڑا اسلام کی اساس ہے، جلال الدین اکبر نے کیا کہ یہ کلمہ آج کے بعد ہندوستان میں پرانا کلمہ نہیں چلے گا، اکبر کا کلمہ چلے گا۔ کلمہ تبدیل کر کے جلال الدین اکبر نے جڑا کلمہ وضع کیتا اس کی لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ، اکبر و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ۔ یہ کلمہ جو محمد الرسول اللہ کا پکا ظالم نے کٹ چھڑے، انہیں کہ نہیں محمد کا توبہ توبہ خاتم بدہن، انہیں کہ 1000 سال تک لمیٹڈ دین دی، پیغمبر کی لمٹ زیادہ تو زیادہ 1000 سال ہے کہ رسول کریم نے مثال فرمایا 1000 سال کو مکمل ہو چکے ہیں، لہذا آج کے بعد دین محمد نہیں چلے گا، دین اکبر چلے گا۔ انہوں نے کلمے میں ترمیم کی تھی، کلمہ تجربہ بدل کے رکھ دیتا اور حکم دیتا کہ پورے ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نہ پڑھا جائے بلکہ لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ کلمہ پڑھا جائے۔ پہلا ظلم نے کیا۔ اب دوسرا ظلم اکبر نے کیا، بادشاہ خدا کا اوتار ہے،
بادشاہ کھلے سے بھانی، بادشاہ خدا دا نائب، اطیع اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ جڑے ظالم نے نا توڑ موڑ کے پھر دلیلہ قرآن بھی تو پڑھتے ہیں، اولی الامر منکم۔ خدا فرماندا ہے حاکم دی اطاعت کرو، حاکم ذلت سے بھانی ہے، لہذا حاکم وقت میں سجدہ کرنا، حاکم کی عزت کرنا، حاکم کی توقیر کرنا رعایا کا فرض ہے۔ اج تو بعد جہاں شخص اکبر کے دربار میں آئے گا وہ میرا سلام نہیں کرے گا بلکہ اکبر کو سجدہ بھی کرے گا۔ چنانچہ جلال الدین اکبر کے دربار میں اکبر کے درباریاں نے جلال الدین اکبر کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندو کو پسند ہے۔ غیر اللہ میں سجدہ کرنا ہندو کا دین ہے، غیر اللہ کے آگے سر جھکانا ہندو کا مذہب ہے۔ جلال الدین اکبر نے رعایا کو توقع کی تھی کہ میں سجدہ کیا جائے، اور چنانچہ کئی بے ضمیر مسلمان دولت کی خاطر، اقتدار کی خاطر انہوں اپنے دین ویچ دیتے کہ اکبر میں سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تباشے جڑے جلال الدین اکبر نے لائے، سجدہ غیر خدا نو سجدہ، پھر انہیں آخیا جی شریعت محمد کی شرع، توبہ توبہ، یہ بڑے تنگ نظر، انہوں نے قانون بڑے تنگ نظر نے، یہ مولویاں کی بنائی شریعت ہے۔ آج تو بعد ہندوستان میں محمد کی شرع نہیں چلے گی، اکبر کا قانون چلے گا۔ اکبر نے شریعت کے حلال حرام بھی تجاوز کیا، اور جلال الدین اکبر نے کیا کہ گائے ہندو کا خدا ہے، گائے ہندو کا خدا ہے، اور مسلمان گائے ذبح کر کے ہندو کا دل زخمی کرتا ہے۔ لہذا آج کے بعد میں حکم دینا ہندوستان میں قانون گائے کا ذبیحہ ممنوع ہے۔ جڑا مسلمان گائے ذبح کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ متبادل میں کہ اگر گوشت خوری کی عادت ہے تو متبادل ہے، بجائے گائے کے خنزیر کا گوشت استعمال کیا جائے۔ اکبر نے مسلمانوں میں خنزیر خوری کی ترغیب دیتی، خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب نوشی کی اجازت دیتی اکبر نے۔ پھر اکبر اعظم نے سب تو بڑا ظلم کیا، انہیں آخیا مولویاں نے، علماء نے مولویاں نے نفرت پیدا کی اور انہوں نے شریعت خود وضع کی انسانی ہمدردی، میرا مذہب انسانی ہمدردی۔ اکبر نے آخیا میرا دین ہے انسانی ہمدردی، تمام انسان آدم کی اولاد نے، ہندو بھی آدم کی اولاد ہے، عیسائی بھی آدم کی اولاد ہے، اور مسلمان بھی آدم کی اولاد ہے۔ لہذا میں حکم دینا کہ مولویوں نے جڑا قانون بنایا کہ مشرک نال نکاح جائز نہیں، یہ قانون منسوخ کر کے میں اجازت دینا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی دھیاں پتراں دے رشتے ہندوؤں کے نال کرن، ہندوؤں نال رشتے ناطے کرو۔ ہندو بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، یہ آدم کی اولاد نے، آپس میں رشتے ناطے کرو تاکہ ہندوؤں کے نال تہاڈی محبت بڑھے تو بھائی چارہ بڑھے۔ ہندوستان کی جڑی نفرت ہے کہ فرقہ، انہیں کیا فرقہ بنتی ہے، اے مسلمان تے ہندو تے عیسائی، انہاں سارے میں کٹھیاں کر کے عظیم ہندوستان بنانا ہے۔ میرے دوستوں، مجھ سے گھر والے، میں اکبر کی چند حضلیات ان سے تبصرہ کیا ہے، اپنے ضمیر کی عدالت کو نہ پوچھو کہ اکبر اعظم نے ہندو کیوں نہ پسند کرے، اکبر اعظم نے انگریز کیوں نہ پسند کرے۔ اکبر لادیر انسان سی، اکبر سیکولر مائنڈڈ سی، اکبر ملحد انسان سی، اکبر نے اسلام سے کینسی چلائی، اکبر نے شرع محمدی سے تجاوز کیا۔ انگریز کو محبت کرتا ہے لیکن محمد کے غلاموں کو اکبر کو نفرت، محمد کے غلام اکبر کو نفرت کرتے ہیں۔ اکبر اعظم کی یہ حضلیات دیکھ کے تو کئی اہل دل نے ہندوستان میں تو ہجرت کر لی کہ ایسا اپنی اولادوں کا دین بچانا ہے۔ ہندوستان میں اسی غیر محسوس ہاں،
ہجرت کر کے مسلمان مکے سے مدینے چلے گئے. اکبر دے اس قانون کے خلاف، اکبر دے دین الہی کے خلاف جنہیں آواز بلند کی تھی اور جنہیں اکبر دے نال ٹکر لئی اور اکبر دے نال ٹکر لے کے نتیجتاً اکبر دا دین الہی پاس کر کے دین محمد کا پھیرا بلند کر دیتا تو حضرت مجدد ہوتا. گزارش ہے حیرت کی گل ہے کہ اکبر کوئی معمولی بادشاہ نہیں سی. اکبر کے زمانے میں نقشہ دے تو ہندوستان کا. اکبر کی حکومت کتنی مضبوط تھی کہ افغانستان کے اکثر بیشتر علاقے اکبر کی حکومت کی شامل سن. نصف تو زیادہ افغانستان اکبر کی حکومت میں. افغانستان کا بادشاہ، پورے ہندوستان کا بادشاہ، سری لنکا کا بادشاہ، سکن بھوٹان اور تبت کا بادشاہ، آسام کا بادشاہ، آسام کو لا کے افغانستان تک پورے بر صغیر پہ جا مکمل ہو اور ہر صوبے پہ مکمل قبضہ. اتنا صاحب جبرو اور اتنا مضبوط بادشاہ، ایک مضبوط بادشاہ کے مقابلے جڑا شخص اٹھیا نہ دولت مند انسان سی، نہ کوئی سرمایہ دار سی، نہ ملنا کا مالک سی، نہ زمین کا مالک سی، نہ فارن کا تعلیم یافتہ، نہ بیرونی مدد، نہ فارن ایڈ. اس اکبر کی بےدینی کے خلاف جہاد کرنے والا کوئی وڈیرا نہیں سی، کوئی دولت مند نہیں سی. تاریخ دستی اکبر کے الہات میں پاس کرنے والا ایک عالم دین تے ایک پیر طریقت. عالم دین اور پیر طریقت مولوی یہ ہو گئے. یہ ایویں نہیں تو دیکھا ہے نا، ہر حکومت کبھی کوئی خوف کر کرتے ہیں نا. اور کئی نے یہ آخیا سی کہ ابھی جنیاں داڑیاں نے پاکستان دیا پھڑ کے سمندر ہی ڈوب چڑھنیاں نے. اللہ تعالیٰ نے انہوں کا بیڑا غرق کر دیتا لیکن محمد کی سنت میں زندہ ہوتا بنتا رہا. مجدد الفسانی کی شخصیت کی آپ کی شخصیت دیکھو. الحمدللہ اج بھی سیال کوٹ کی مسجد موجود ہے جس مسجد مجدد الفسانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے. الحمدللہ میں ساڑا جڑا مدرسہ ہے وہ دو دروازہ اس مسجد کے قریب ہے اور میں عقیدت لے کے وقت ملنا سی کہ اس مسجد جا کے نماز پڑھنا تھا کہ یہ مسجد ہے جہاں حضرت مجدد پاک دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک عالم دین مجدد عالم دین قرآن پڑھے جنہیں قرآن یاد کیتا، قرآن دا عالم، حدیث رسول دا عالم، فقہ دا عالم، علوم متداولہ دا عالم. انہیں کوئی سائنس نہیں پڑھی، کوئی الجبرا جیومیٹریاں نہیں پڑھیاں، کوئی پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی، کوئی باہر کی ڈگری نہیں. محمد مصطفیٰ کی درسگاہ وچوں علم دین پڑھنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا، حدیث رسول پڑھنے والا. اکبر ورگا بادشاہ بادشاہ، اکبر ورگا مضبوط بادشاہ، وہ مقابلے میں شرع محمدی کا ایک عالم اٹھیا، عالم دین، ایک پیر طریقت وہ جڑا خود بھی پیر سی تے ایک کامل دا مرید بھی سی. مجدد پاک پیر بھی سن، مرید بھی، پیر بھی ہے میرا مجدد، پیر بھی ہے. الحمدللہ سنی کیوں نہ محبت کرے، سنی کیوں نہ مجدد اعظم اے میاں جمیل احمد صاحب اللہ تعالیٰ شرف پور گئے آستانے میں بہانا صاحب فرمائے پورے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی حضرت مجدد اعظم کے کارنامے میں دوسراس کرا رہے ہیں. کیا ہو میاں جمیل احمد صاحب نے اس شخصیت میں کہاں پہ آ رہے کہ اتنا کا روحانیت پر کر دینا نہیں ایسا ہوتا. پیر طریقت نل پیر بھی ہے نل تو مرید ایسا
میں قربان جاوا فاروقی میرا مجدد اعظم فاروقی جہدے تے فاروق اعظم دی شخصیت کا نظر آ رہی ہے. مرید ایسا کہ جدا پیر انتظار پیا کرتا ہے، پیر پیا اڑیکدا کدو مرید آوے تو میری بیعت کرے. جنوں پیر نے اڑیکیا مرید کہندے نے سجادہ نشین کہندے نے سال ہر سال تک مرشد کامل دے آستانے تے بہن والے کبھی شیخ نے توجہ نہیں فرمائی، حضرت باقی بلا نے کبھی توجہ نہیں کی تھی، پر لوکاں ویکھیا محفل لگی ہوئی سی، محفل آراستہ سی. باقی بلا تشریف فرما کر ہندوستان دا ولی کامل تشریف فرمائے. محفل والیاں ویکھیا بڑے بڑے سجادہ نشین تے بڑے بڑے خلیفے خلفاء سال ہر سال تو پیر کی خدمت کرنے والے انہاں دیکھا محفل لگی ہوئی ہے کہ حضرت باقی بلا اچانک مسلے تو اٹھ کے دوڑے سرکار کی درجے فرمایا جہاں انتظار پیا کرنا سا جوان آ گیا. حضرت شاہ احمد سرحمدی جب تشریف لے آئے حضرت باقی بلا کے آستانے سے باقی بلا کے آستانے سے آئے جب تو حضرت باقی بلا پوچھ کے ملے. فرمایا پترا میں تو بڑی مدت تک کا انتظار کر رہا تھا، تو اسلام دا شاہی مینو خواب آیا سی. فرمایا میں خواب دیکھا ایک بڑا خوبصورت شاہین جڑا خلا پروازاں پیا کردا ہے، بلند پروازیاں کردا ہے، اچھیاں اڑاناں پیا اڑدا ہے. میں دیکھیا خلا ایک شاہین کلا بازیاں کھانا بلند پروازیاں کردا خلا شاہین اٹھتا زمین پہ آیا. قریب آیا تو میں دیکھا شاہین میری آستین پہ آ کے میرے بازو پہ آ کے بیٹھ گیا، شاہین میری باہ پہ آ کے بیٹھ گیا. تو میرے دل نے گواہی دیتی اسلام دا شاہین پیدا ہو چکے ہے، محمد دین دا پیرا دین والا پیدا ہو چکے ہے. کہ خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شاہین میرا مرید ہو. باقی بلا فرمانے نے پوچھا میں تو بڑا انتظار کا کر رہا اے جو اسلام کا شاہین ایسا مرید جہاں پیر نے انتظار کیتا، نالے پیر تو نالے مولوی. کہ کئی لوگ جڑے نا علماء دشمن کہتے ہیں جی یہ مولویوں کا کی اعتبار ہے، یہ امام حسین نے قتل کرنے کے فتوے مولویاں دیتے سن. اچھا دین اکبر جڑا بنایا مولویاں بنایا سی، ابو الفضل مولوی شاہی ملا سی، ملا عبد الغنی وہ مولوی انہیں دین الہی ترتیب دے کے اکبر کو گمراہ کیتا سی. سجنا بے شک تسلیم کر دیا ابو الفضل حکمت ہر دور میں کچھ مولوی ہوں نے آزاد ملا تو کچھ ہوں نے شرع محمدی کے پابند عالم. آزاد مولوی اج کی گل نہیں، ہر زمانے میں آزاد ملا پیدا ہو رہے ہیں. آزاد مولوی دنیا کی خاطر دین بیچنے والے آزاد مولوی. ٹھیک ہے ابو الفضل فیضی نے اکبر کو گمراہ کیتا سی، لیکن میرے تو محمد دے دین دا پیرا عالم دین نہیں دیتا ہے، عالم دین سی نا. تھی ابو الفضل اور فیضی کو نہ دیکھو، محمد دے غلام مجدد الفسانی نہ دیکھو، ایک عالم دین. اچھا پھر مزے کی گل ہے کہ آپ الحمدللہ روحانیت سی، مرشد کا کرم سی، مجدد کے شیخ کی نگاہ سی. جس میدان میں مجدد گئے نے خدا نے کرم کیتا نگاہ سی، اور اکبر کے جلال و جبروت کو ڈرے نہیں کہ اکبر اتنا عظیم بادشاہ کی سزا دے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑے اللہ دے محبوب بندے نے ولی نے انہوں نے نہ خوف ہوں کہ نہ حزن ہوں. آزادی کے نام اکبر کی بے دینی کے فیصلہ کرتے ہیں حضرت الفاظی. اکبر کا مزہ ہے وہ اپنی بادشاہی کے نشے میں رپورٹ ملتی نے اکبر کی کہ جناب تا جا دین الہی جا تصا قانون بنایا ہے
ایک پیر ایک مولوی ہے جڑا اپنے مریضوں میں ہر وقت تھوڑے قانون کے خلاف گفتگو کرتا رہتا ہے. اکبر کا آخر ایک مولوی ہے نا، ایک مولوی ایک پیر کو لگا رہے دو حلوے مانڈے کی گیم ہے، وہ حلوا چلے ہے کہ روٹی پیٹ کا چل ہے. میرا کی بتا لگا ایک مولوی. اکبر نے حضرت مجدد الفسانی میں اہمیت نہیں دیتی. تو ایسا مولوی ایک مسجد کا کون سنتا چوٹی کی نقاب خانے میں لگا رہا ہے. اکبر نے میری پہل دیتی حضرت مجدد الفسانی کے اثرات ہندوستان میں کہنے اثرات پہلے کہ تاریخ چون ہے جہے دلے اکبر کے دربار میں بیٹھے ہوئے سن راتی مجدد دیا قدموں میں جا کے بیٹھے مرید سن. بڑے بڑے اکبر کے درباری مجدد پاک کے مرید سن. اور چند واقعات حضرت مجدد پاک کے حوالے میں پڑھے رہے. اکبر کے سلسلے میں ایک واقعہ حضرت مجدد پاک کو میں تو سمجھنا ایک ولی کی کرامت اور میرے مجدد کی استقامت کا نتیجہ تھی. اکبر نے ملا سمجھ کے نا ملا روٹی کا دھندا ہے تو انہیں آخیا بھی کہ ایسی گیم کرو کہ مجدد شیخ احمد سرہندی کی توہین کی جائے، توہین کی جائے تو تبلیغ بھی رسوا کرو. انہیں ایک مہم تو کامیابی کے بعد اکبر آباد کے وسنیکاں کی دعوت عام کی تھی. ایک دعوت عام کی تھی اکبر نے. انہیں آخیا میں قلعہ سر کر کے آیا کہ اکبر آباد کے ہر شہری میں اکبر کی طرف سے دعوت ہے، سرکاری مہمان بنو، انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور اکبر خوشی میں انعام دیتا ہوں کہ ہر شخص کو ایک ایک جوڑا پیش کرے. یہ دعوت نامہ حضرت مجدد الفسانی میں بھی ملیا. سرکار کسی بھی آؤ حضرت مجدد پاک اپنے مریداں دے نال آپ تشریف لے گئے. اتنے آپ نے اکبر کی خرمستی دیکھی. بادشاہ جب آنا جب یہ دماغ خراب ہو جائے تو جب خدا نے بیڑا غرق کرنا ہو یہ ملحداں دا تو انہوں نے مگر ان کی خرمستیاں اللہ پیدا کر دیا. خرمستی یہ کی تھی کہ ایک پاس بہت خوبصورت پنڈال بنایا، شاندار پنڈال، شامیانے کے کریاں کے کراکری کے شاندار فرنیچر اور انواع و اقسام کے کھانے. دوسرے پاسے ایک سادہ جہا پنڈال اکبر آباد دیا مسجدوں دیا سفا کٹھیاں کر کے زمین سے بچھا چڑیا مسیتوں کے لوٹے لیا کے رکھ چڑے. انہیں بینر لگائے کہ یہ جڑا خوبصورت پنڈال ہے شاہانہ شان و شوکت والا پنڈال ہے یہ انہوں مہمانوں کی خاطر ہے جڑا اکبر کے دین الہی میں تسلیم کر دے. بینر سے لکھا برائے پیروکاران دین الہی، برائے پیروکاران دین الہی جڑے اکبر دے قانون نو تسلیم کرتے ہیں وہ خوبصورت پنڈال میں آ کے شاندار کھانے کھان. ادھر جڑا سادہ جہا انتظام کیتا وہ اکبر نے لکھا برائے پیروکاران دین محمدی جڑے دین محمد کے پیروکار نے اور ان خیمیاں میں آ کے کھانا کھان. حضرت مجدد الفسانی نے جب تماشا دیکھا آسمان وال منہ کر کے عرض کی تھی میرے مولا یہ ظالم کدوں تک محمد کی آبرو نال کھیڈتا رہے. جاننا کتنی تنگتی ہے ظالم کدوں تک رسول کی ناموس پر کھیلے گا. تو فرمایا میرے مریدوں دل سونا نہ کرے. پر نے پاوے مذاق کیتا پر گل نے ٹھیک کیتی ہے. میرا محبوب زمین اتنے بیٹھتا سی، میرے آقا کا کوئی فرنیچر نہیں سی. کملی والے نے شان و شوکت کی زندگی نہیں گزاری. انہیں کیتا اگر سے مذاق ہے لیکن حقیقت ہے کہ زمین اتنے بیٹھنا محمد کی سنت ہے. فرمایا اسی زمین اتنے بیٹھ کے اپنے آقا والا کی سنت اتنے عمل کریں گے. کھانا کھان کے بعد ایک کرامات مجدد سے میں سمجھنا اللہ دے ولی کی کرامت سمجھ لو. کھانا کھان کے بعد فرمایا مریدو میں ایک دعا منگنی ہے تو میں حصار کھچن لگا، ایک دائرہ کھچن لگا. میرے مریدو اس دائرے تو باہر نہیں نکلنا. مرید بیٹھے سن مجدد پاک نے اپنی چھڑی کے نال ایک دائرہ کھچیا. آسمان وال ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی مولا
تو جتنی ہمت دیتی یہ میں تیرے محبوب کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اکبر اتنا باغی انسان ہو کہ قدم قدم سے رسول اللہ کی ناموس پر کھیڑتا ہے. خدا جانے مجدد نے کی دعا منگی. تاریخ میں آتا ہے ایک تیز ہنیری چلی، طوفان باد بارہ آیا، خدا جانے کتنے 100 کلومیٹر کی رفتار کی وہ ہنیری سی. تاریخ موجود ہے کہ وہ خیمے تنکیاں کی طرح، کاغذ کی طرح خیمے اڑے، بانس تنکیاں کی طرح اڑے، عوام گھبرا کے ایک دوسرے میں ٹکرائے. کئی لوگ گھبراہٹ میں بے ہوش ہو گئے. اکبر دیا خیمیا افراتفری پی گئی، کئی لوگ مر گئے. اور ادھر اتنی تیز ہنیری بھی چل رہی ہے تو مجدد کے خیمے میں باد سوا بن کے چلتی پئی. یہ مجدد پاک کی کرامت کیا ہے اور تاریخ کے موجود ہے کہ اس دعوت میں ایک بانس اکبر کی پہچانی پہ لگا. اکبر بے ہوش ہو کے ڈگیا، ہسپتال میں داخل کیتا گیا اور اس زخم کے نال اکبر کی وفات ہو گئی. اکبر مر گیا، محمد کا آزم زندہ رہ گیا. کرامات کے سلسلے 2 واقعات ہو جڑے ملتے ہیں. مختصر نہیں کہ اکبر کے بعد جہانگیر، اکبر کا بیٹا. یہ جہانگیر کیونکہ اکبر کا بیٹا سی، کچھ پیو دی آبرو کا مسئلہ بھی سی. جہانگیر نے حضرت مجدد پاک کو تو سختی کی تھی. جہانگیر نے گرفتار کر کے گوالیار کی جیل میں قید کیا اور پورے 2 سال مجدد پاک جیل میں رہے. لیکن سجنا یہ بھی ولی دی کرامت کہ جس جیل میں بدنام زمانہ ڈاکو بند سن اور خطرناک مجرم جیل میں سن، مجدد پاک نے قدم رکھے تھے ولی دے قدم دا صدقہ وہ ڈاکو سارے توبہ کر کے اللہ دے ولی بن گئے. گوالیار دے جیل میں بانگاں گونجن لگ پہ، باجماعت نمازاں ہون لگ پہ، جمعہ شریف شروع ہو گیا. بیٹھے قرآن دے مجدد الفسانی پورے ہندوستان دے جڑے بدنام ڈاکو سن، خدا نے انہوں کا مقدر انج بدلیا، ولی دا صدقہ خدا نے ڈاکوؤں بھی ولی بنا چڑیا. 2 سال مجدد پاک میں دیر گزارے. ایک واقعہ عجیب ملتا ہے آپ کے حالات کی بھی کرامات کی جو میں نے کی تو سمجھو کہ 2 سال جیل میں گزارے کہ حضرت مجدد الفسانی کا ایک مرید اکبر کا مایا ناس جرنیل سی اور جیڑی مہم کوئی جرنیل فتح نہیں سی کرتا، اکبر اسے محبت خان بھیجتا سی. اکبر کا بھی کمانڈر تھے، جہانگیر کا بھی کمانڈر محبت خان. شاندار کامیاب فوجی جرنیل محبت خان ایک مرید سی حضرت مجدد الفسانی. محبت خان کا دل چ خیال آیا ایک بادشاہ ہوئے گا کہ گھر ہوئے گا، اس ظالم نے میرے پیر مرشد کو قید کیتا ہے. محبت خان نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دیتی. بغاوت کی تھی جہانگیر ایسا چل گیا کہ محبت کی بغاوت پہ مذاق نہیں تھی. جہانگیر خود مقابلے میں نکلیا. محبت خان اور جہانگیر کا مقابلہ ہوا. سجنا جی کی کنڈ سے کامل کا ہاتھ ہوئے کسی میدان میں ہارتا نہیں. اللہ پاک نے مجدد کے جوڑیاں کا صدقہ جہانگیر کو شکست فاش دیتی. محبت خان کو پتا جت گیا. جہانگیر جنگی قیدی بن گیا. جہانگیر اور قیدی کی صورت میں محبت خان کے سامنے پیش کیتا گیا. محبت تکیے دے نال محبت نے بیٹھ کے آخیا جہانگیر تو بادشاہ ہوئے گا کہ میں تین پہلے سلیوٹ کرنا سا، تین سلام کرنا سا. ہوں تو بادشاہ کی حیثیت نہ نہیں، تو جنگی قیدی کی حیثیت نہ لایا. جہانگیر ٹلیا، یہ اپنے مرشد کی خاطر لڑیا میرے گھر، ادھر کی زبان میں قتل کرا دے گا. جہانگیر نے پوچھا تھا محبت میری تقدیر کا کی فیصلہ کیتا ہے، میرے بارے تیرا کی فیصلہ ہے؟ محبت نے آخیا میں تیرا فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ وہ کرے گا جڑا گوالیار کی جیل میں ہے میرا پیر مرشد. ایک روایت ہے کہ محبت خان نے جب خط لکھا تو سرکار میں تھوڑی عزت کی خاطر جہانگیر نے شکست دیتی ہے، ہندوستان کا تاج و تخت تھوڑا انتظار کر رہا ہے
حضور تشریف لے آؤ تو دلی کے بادشاہ بنو. آپ نے جدو خط ملیا کہ آپ نے جواب دیتا بیٹا میں بہت خوش ہاں تو میری خاطر اتنا بڑا رسک لیا ہے، لیکن میں تیرا پیر ہوں، تینوں حکم دینا کہ جہانگیر نو غیر مشروط طریقے نال رہا کر دیتا جائے. فقیراں نوں کی لگے حکومت نال اے جھوٹ تے مکر تے فریب، فقیراں نوں کی لگے جہانگیر کو آزاد کر دے. ایک تو یہ روایت کہ جہانگیر نے محمد خان نے آزاد کر دیتا. ایک روایتیں بھی ملتی کہ جہانگیر بادشاہ نو خواب وچ سید عالم کی زیارت ہو، حضور کی زیارت ہوئی جہانگیر نے. خواب وچ جہانگیر نے سرکار کو سلام عرض کیتا، حضور نے جہانگیر دے سلام کا جواب نہیں دیتا تو جہانگیر ہاتھ جوڑ کے عرض کردا یا رسول اللہ حضور میں تہاڈا غلام ہاں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا مینوں سلام کی توقع رکھنا، جواب دی. میرے محبوب تو میرے ولی تو میرے عزیز تو پیارے نے تو گوالیار کی جیل میں بند کیتا ہے، جب تک احمد سرہندی نو آزاد نہیں کرے گا میں تیرے پر راضی نہیں ہونا. ایک روایت میں بھی خواب آئی تو ایک روایت ہے کہ محمد خان نے آزاد کر دیتا. نتیجہ نکلیا کہ او جہانگیر جڑا مجدد پاک کا دشمن سی، اللہ پاک نے جہانگیر دے دل وچ مجدد کی محبت پیدا کر دی اور انہیں سرکاری محضر نامے پہ اپنے دستخط کر کے مہر لگا کے جہانگیر نے عرض کی سرکار اے سرکاری کاغذ حضور تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا، یہ جو تہاڈی طبیعت آؤندی ہے لکھ لو. میرے دوست میں قربان جاواں اس عظیم شخصیت تو پہلی گل جڑی مجدد پاک نے لکھی اس محضر نامے پہ آپ نے لکھا کہ آج کے بعد ہندوستان سے اکبر کے دین کو ختم کر کے محمد کا دین جاری کیا جا رہا ہے. آج کے بعد دین محمد جاری کیا جا رہا ہے. جتھے جتھے مسجداں شہید کی گئی سن تے ہندوؤں نے کچھ کرنے نہیں مندر تعمیر کیتے سن، مجدد پاک نے حکم دیتا اور تمام مندر ٹھا کے دوبارہ مسجداں تعمیر کی جا. سجنا یہ ولی کی طاقت. آج ایک بابری مسجد ہے نا، ایک بابری مسجد ہندوستان شہید ہوئی ہے، پورا عالم اسلام تل ملا رہے ہیں. میں قربان جاواں اللہ کے ولی کی طاقت تو کہ جنہیں ہندوستان بھی سینکڑوں مندروں کو آ کے دوبارہ مسجدیں بنا دیں. یہ قانون اکبر کا منسوخ ہوا کہ محمد عربی کا قانون جاری ہوا تو پھر سجنا اللہ پاک نے پھر اس اکبر کی اولاد میں ایک ایسا بادشاہ پیدا کیتا جنہیں محمد عربی کا قانون مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کیتا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں بادشاہی مسجد تعمیر کر کے اور فتاوی عالمگیر ترتیب دوا کے ملت اسلامیہ سے احسان کیتا. میں میری گفتگو کی یہ تلخیص عرض کرنے لگا. ایک قصہ 400 سال پرانا، 4 صدیاں پرانی داستان ہے. اگر اکبر کا قانون مستقلاً ہندوستان میں جاری رہتا، اگر مستقلاً مسلمان اپنے رشتے ہندوؤں کرتے رہتے تو ہندوؤں رشتے داریاں ہوندیاں رہندیاں. اپنی ضمیر کی عدالت کو پوچھو کیا برے صغیر میں مسلمانوں کا تشدد باقی ہے؟ کیا مسلمانوں کا وجود باقی رہنا؟ مسلمان جذب ہو کے رہ جانا، جذب ہو جانا ہندو کے سینے میں جذب ہو جانا مسلمان، مسلمان کا تشخص ختم ہو جانا. اج الحمدللہ برے صغیر میں 3 کروڑ تو زیادہ مسلمان موجود ہیں. جاؤ کشمیر میں جا کے دیکھو میری جنگی آزادی لڑی جا رہی ہے. کی بنیاد ہے؟ بنیاد یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندو تے مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے. ہندو کی تہذیب ہو رہے مسلمان کی تہذیب ہو رہے. مجدد الفسانی نے ایک نظریے مضبوط کیتا، فرمایا خبردار مسلمان تے ہندو آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، آپس میں رشتے ناطے نہیں کر سکتے. میں کہوں گا مجدد الفسانی نے کمال کی، انہوں نے یہ تحریک کو اللہ نے کامیابی عطا کی تھی کہ خدا تعالی نے پھر 4 صدیاں کے بعد سانو وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا.
بنیادی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دل والے نے پوچھو، والے نے ٹھیک ہے، بانی پاکستان محمد علی جناح، علامہ اقبال، یہ لوگ سارے محسن نے، انہیں سانو آزادی دیتی، لیکن سجنا پاکستان تو ادو ہی قائم ہو گیا سی جب مجدد الفسانی نے اکبر کے اکھنڈ بھارت کو پاس کیا، اکبر کے اکھنڈ بھارت کو پاس کر کے محمد کے غلاماں تے ہندوؤں کی تمیز کر دیتی۔ پاکستان تو ادو ہی بن گیا سی جب اکبر کا دین الہی پامال کر کے مجدد نے محمد کا قانون جاری کر دیا۔ اے اللہ والے سانو شاید یہ بھی ایک عجیب گل ہے کہ پاکستان اس کو تھی دیکھو گے اکثر شخصیات کے دن منائے جاتے ہیں سرکاری طور پہ علامہ اقبال سارے محسن نے، قائد اعظم سارے محسن نے، سر سید کا دن منایا جاتا ہے، لیکن حکومت پاکستان کے کرندے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ اصل بنیاد کو مجدد نے رکھی پاکستان، لیکن چونکہ مولوی سن نہ مجدد تو پیر طریقت سن تو مولوی سن تو محمد کے رنگ بھی رنگے سن، شاید بیوروکریسی کہ پاکستان کے بے راہ حاکم کے آزاد ملک حاکم شاید اس وجہ سے مجدد کا دن نہیں مناتے کہ یہ مولوی ہے، اور اگر سرکاری طور سے کا دن منایا گیا تو مولویت کا غلبہ ہوئے گا، تو اسلام کا غلبہ ہوئے گا، دنیا لاکھ بند مارے دین محمد کا پیروکار خود پروردگار عالم ہے۔ جب کدھر طاغوتی طاقت پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے دین محمد کے سپاہی پیدا کر دی، حضرت مجدد الفسانی ملت اسلامیہ کے محسن نے